سمجھا لہو کی بوند اگر تو اسے تو خیر، دل آدمی کا ہے فقط ایک جذبہ بلند۔ تو اگر آپ نے دل کا مطلب وہی سمجھا ہوا ہے جو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ دل جو ہے وہ ایک پمپ ہے، دل ایک عضو ہے ہماری باڈی کے اندر جو ایک پمپ کی طرح کام کرتا ہے، اس میں سے خون آتا ہے جس میں آکسیجن نہیں ملی ہوئی ہوتی، پھر وہ اس میں آکسیجن ملا کے اس کو دوبارہ سے پمپ کر دیتا ہے باڈی کی طرف۔ تو اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ابھی تک یہی ہے دل کے بارے میں، کہ وہ ایک چھوٹا سا پارٹ ہے آپ کی باڈی کا اور اس کا کام یہ ہے، تو پھر خیر میں کیا کہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں جو کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ دل آدمی کا ہے فقط ایک جذبہ بلند۔ تو جو آدمی ہوتے ہیں نا، جو ہیومن بینگز، جو انسان ہیں، جو ان کا دل ہوتا ہے نا، وہ یہ عضو نہیں ہے، وہ ایک پارٹ آف دا باڈی نہیں ہے یہ جو ہے، بلکہ دل جو ہے وہ ایک بہت ہی مطلب عظیم، بہت ہی بلند، اس کے اندر جو ایمبیشنز ہوتی ہیں، جو اس کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے، جو کہ اس کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا، یعنی کہ جب آپ انسان کو ایک بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے، وہ بات جو ہے وہ مذہب سے متصادم نہیں ہے، وہ بات جو ہے وہ وہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے، کسی انسان کے خلاف نہیں ہے، تو وہ پھر اس کو چین نہیں کرنے دیتی، وہ ایمبیشن اس کو سونے نہیں دیتی، اس کے عقل، اس کے ذہن، اس کے عمل، ہر چیز کے اندر ایک ہیجان وہ مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر کچھ کر گزرنے کی، چینج کرنے کی، اپنے آپ کو اور اپنی سوسائٹی کو، اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ غلط ہے اور وہ انسانوں کو، اس معاشرے میں رہنے والے انسان اس کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں ہوتے ہیں، تو وہ تنہا اس برائی کو، اس بیماری کو اس معاشرے میں سے نکال کے باہر پھینکنے کے لیے وہ ہر وقت وہ اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے۔ That's what he wants to do. So یہ جو خیال ہیں، یہ جو ambitions ہیں، یہ دل ہے، یہ دل کی زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں، دل کے اس میں سے دل کی زمین پہ رہنے والے، وہاں سے آنے والے یہ وائبس ہیں، یہ ویوز ہیں، تو دل وہ نہیں ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں بایولوجی کی، وہ دل نہیں ہے، اس کو تو آپ آپ اتار کے باہر رکھ سکتے ہیں، جب ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہوتے ہیں باڈی سے نکال کے باہر رکھ دو، بلکہ اب تو یہ بھی ہونا ہے کچھ عرصے میں کہ وہ 3D پرنٹڈ دل آ جانے ہیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے، مطلب دل تو وہ نہیں ہوگا، دل تو وہ ہے جس کے اندر ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ دل میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہاں پہ رہتے ہیں، اگر آپ قرآن پاک پڑھیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گا، قرآن میں لکھا ہوا ہے جگہوں پہ کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ رہتے ہیں، تو اگر وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا وہ لینگویج، تو آپ اس کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، تو پھر انشاءاللہ ایک دن آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو دل ہے نا، یہ اس عرش کا جس پہ اللہ کے براجمان ہے، یہ دل اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے اس عرش کا، سارے جو دل ہوتے ہیں نا وہ سارے مل کے ہی تو عرش بناتے ہیں، چونکہ رب دلاں وچ رہندا ہو، جب رب سب دلوں میں رہتا ہے تو وہ رہتا عرش پہ ہے، تو یہی عرش ہے، یہ سارے مل کے نا چھوٹی چھوٹی ٹائلیں ملا کے تو ایک بڑا سا عرش بنا دیتے ہیں، اور اسی میں شاید اسی میں اللہ تعالیٰ براجمان ہے، تو سو اب کل سے کچھ عرصے بعد 3D پرنٹڈ دل آنا شروع ہو جائیں، تو کیا پھر اللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے انسانوں کے اندر، تو یہ دل وہ نہیں ہے جہاں پہ رب رہتا ہے، دل کوئی اور چیز ہے، وہ جذبہ بلند کا نام ہے۔ گردش مہ و ستارہ کی ہے ناگوار اسے، دل اپنے شام و سحر کا ہے نقش بند،
تو یہ جو جس چکر میں یہ جو سورج اور زمین چاند ہمیں کچھ بتا رہا ہے، سورج آتا ہے ہمیں کچھ بتاتا ہے، دن اور رات کا حساب، اور مہینوں کا حساب، اور یہ جو ہے نا بڑا ناگوار لگتا ہے اس دل کو، اس دل کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ریپیٹڈ ایک چیز ہے جو ہر اگلی صبح پھر آ جاتا ہے، سورج اگلی صبح پھر آ جاتا ہے، رات پھر آ جاتی ہے، دن پھر آ جاتا ہے، ریپیٹیشن، اگین اینڈ اگین اینڈ اگین، ٹارچر بن جاتی ہے یہ چیز جو دل والے ہوں ان کے لیے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کو آپ اس چیز کے اندر قید نہیں کر سکتے، جو ستاروں کی گردش کے اندر آپ اس ٹائم فریم میں، اس ڈائمنشن میں آپ اس کو قید نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو ہے ہی کہیں اور کی چیز، یو نو دل کے جو ہے نا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ باڈی کا اپنا ایک کلاک ہوتا ہے، سو وہ باڈی کا کلاک جو ہے، اسی طرح سے دل بھی جو ہے نا ایک اور ٹائم زون میں جو ہے نا وہ ایڈجسٹڈ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ اس میں رہتا ہے۔ تو پھر تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ بعض کا جب آپ کا دل کہیں انوالو ہو تو آپ کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، اب دن صبح سے شام ہو جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اتنا سارا وقت گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو پتہ اس لیے نہیں چلا کہ چونکہ آپ کا دل کہیں اور کنیکٹڈ ہوا تھا، اپنے اصل ٹائم فریم کے ساتھ وہ چل رہا تھا۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ مثلا انتظار میں آپ وقت اسپیڈ آہستہ ہو جاتی ہے اس کی، آپ جو ہیں وہ چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، کسی کا انتظار ہوتا ہے، آپ ہر چیز کو دیکھتے رہتے ہو آگے پیچھے، اور آپ پھر کسی اور ٹائم فریم میں آپ چلے جاتے ہو، دل سے دور ہو جاتے ہو، تو وہ وقت پھر بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ ایک ریلیٹیو چیز ہے، لیکن جو وقت جو ہے ریلیٹیو چیز ہے، اور جو دل کا ہے نا، یہ کسی اور زون میں اس کے ساتھ یہ اٹیچڈ ہے۔ تو جس خاک کے ضمیر میں ہے آتش چنار، ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاک ارجمند۔ تو یہ دل جو ہے یہ جس جگہ سے آیا ہوا ہے، اور پھر پورا جب وہ دل جو ہے وہ کسی انسان کا ہوگا، مومن کا ہوگا، کسی باڈی کا ہوگا، تو اس کی پورا جو اس باڈی کے جو ایک ایک پارٹیکل ہے اس کا، ایک ایک پارٹیکل جتنا بھی اس کو باریک باریک کرتے جائیں، جن چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے مل کے بنی ہے، تو ہر پارٹیکل کی اپنا ضمیر ہے، اس کی اپنی کانشیسنیس ہے، اور وہ جو ضمیر ہے نا، وہ مطلب مستقل حرکت کا نام ہے، وہ مستقل کوشش، مستقل جد و جہد، وہ جو ڈائمنشن ہے نا، وہ مختلف، مطلب ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ۔ تو اس چیز سے مل کے، ان پارٹیکل سے، اور ان کی جو مستقل حرکت ہے، ان سے مل کے تو وہ خاک بنتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی معتبر اور اتنی پاک اور اتنی کوشش والی اور جد و جہد کرنے والی جو خاک ہو، جن سے مل کے ایک جسم بنا ہوا ہو، وہ ٹھنڈا پڑ جائے، وہ مر جائے ایک دن، لمبا پڑا ہوا ایسے کہ فوت ہو گیا، وہ فوت نہیں ہوتا، یہ ہمارے دھوکے ہیں نظر کے، وہ فوت نہیں ہوتے لوگ جن کے مطلب دل زندہ ہوں، وہ بالکل وہ اسی طرح سے رہتے ہیں، اس سے بہتر، وہ چونکہ وہ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کا ٹائم، ان کا ہر چیز مختلف ہوتا ہے، تو دل کی زمین اور ہے، اور ہم جس پہ رہ رہے ہیں وہ زمین اور ہے۔